اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی جعلنا من الباکین علی الحسین المظلوم الشہید الذی ناحت وبکت لہ الارض والسماء والطیور فی الفضاء والوحوش فی الصحراء ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الانام مولانا و مولا الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ درود پڑھ دے محمد والے ایام عزاء حسینی اور اس میں فضائل امیر المومنین امام حسین علیہ السلام کی زبانی تو شجرے ہیں. ایک شجرہ طیبہ ہے جو بنی ہاشم کا شجرہ ہے. قرآن کی نظر میں وہ شجرہ طیبہ ہے اور دوسرا شجرہ خبیثہ ہے جو بنی امیہ. یا یوں کہہ دوں کہ دو چشمے ہیں، ایک آب زلال کا چشمہ ہے، ایک کھارے پانی کا چشمہ ہے. جب آب زلال کا چشمہ کسی پہاڑ کے سینے کو چاک کر کے پھوٹتا ہے تو پھر آگے بڑھتا ہے، اور جب آگے بڑھتا ہے تو پانی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود پتھروں سے پہاڑوں سے ٹکراتا ہے تاکہ وہ آگے بڑھ جائے. اور وہ شاید پہاڑوں اور پتھروں سے یہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے پیچھے جو تشنا لوگ ہیں ہم ان تک ان کی تشنگی کو بجھانا چاہتے ہیں، لہذا ہمیں راستہ دو. آب زلال کی فطرت یہ ہے کہ وہ پہاڑوں سے ٹکراتا ہے، پتھروں سے ٹکراتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے پیچھے جو ایک فوج ہے تشنا کی، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ نباتات ہوں، کوئی بھی ہو، ہم سب کی تشنگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، لہذا ہمیں راستہ دو. اور آخر کار وہ جد و جہد کے ساتھ پہاڑ کے دامن کو چاک کر کے وہ اپنا راستہ بنا لیتا ہے اور وہ پہنچ جاتا ہے. اور یہی عالم ہے. لیکن اس کے علاوہ اسی کے ساتھ جو کھارے پانی ہوتا ہے وہ آگے نہیں بڑھتا ہے، وہ نمک کی وجہ سے وہیں جم جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام آب زلال ہیں. یہاں مطلب صرف پانی سے مراد وہ پانی نہیں ہے جو پیا جاتا ہے. پانی کو اللہ نے کہا ہے کہ پانی وہ شے ہے کہ جس میں ہر زندہ انسان کی زندگی ہے.
تو پتہ یہ چلا کہ ماں اسے کہتے ہیں جس میں ہر انسان کی زندگی ہو، چاہے یہ پانی ہو چاہے کوئی اور پانی ہو۔ اسی طریقے سے دنیاوی زندگی کے لیے یہ پانی ضروری ہے، دین کی زندگی کے لیے، انسانیت کے لیے معرفت اہل بیت ضروری ہے۔ لہذا حسین ابن علی نے مدینے سے مکے آئے، مکے سے کربلا تک پہنچے، اور صرف ایسا نہیں ہے، پیغمبر کی صفت کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا انا طبیب دواب۔ دیکھیں ڈاکٹر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ڈاکٹر وہ ہوتے ہیں جو اپنی کلینک پہ ہوتے ہیں، ان کا اپنا وقت ہوتا ہے، نہ وقت سے پہلے وہ دکھیں گے نہ وقت کے بعد دکھیں گے، کوئی زندہ رہے تو زندہ رہے، کوئی مر جائے تو مر جائے، ان سے نہیں مطلب ہے، وہ اپنے وقت کے پابند ہیں۔ یہ کھارے پانی کی طرح ہے۔ لیکن کچھ ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں وہ انسانیت کو بچانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، کہیں بھی جانا ہو وہ چلے جائیں۔ پیغمبر نے فرمایا انا طبیب دواب، میں ایسا ڈاکٹر ہوں جو دواب یعنی گھر گھر جاتا ہوں۔ جو نواسہ رسول ہوگا وہ بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ پیغمبر اسلام کی بیٹی نے بھی، اب آپ یہ سوچئے گا کہ جناب فاطمہ زہرا ولایت کے لیے، خلافت کے لیے کیوں انصار و مہاجرین کے گھر گھر گئی؟ یہی طبیب دواب والا مسئلہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اور اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے خطوط لکھے ہیں، اہل کوفہ کے نام خط، اہل بصرہ کے نام خط، ہر جگہ خط لکھ رہے ہیں۔ کیوں خط لکھ رہے ہیں؟ تاکہ یہ بتا رہے ہیں یہ آب زلال ہے، کسی کی تشنگی باقی نہ رہے، سب سیراب ہو جائیں، کسی کی روح پیاسی نہ رہے، کسی کا دین پیاسا نہ رہے، کسی کا آئین پیاسا نہ رہے، سب سیراب ہو جائیں۔ یہ ہے طبیب دواب۔ امام حسین علیہ السلام نے اس لیے خط لکھا اور سب کو بتایا، سب کو لے کے چلے ہیں، سب کو بتایا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہر ایک کو خط لکھا ہے۔ کوفے میں خط لکھا، بصرے میں خط لکھا، ادھر سے بھی خطوط آ رہے ہیں، سب لوگ آ رہے ہیں۔ یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہر جگہ پہ اسی بات کو رکھا ہے جو ولایت و امامت کا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام ہیں، وہ امام۔ میں جس بات کو عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے وہ خطبہ منا کے فقرے ہیں، جس میں امام حسین علیہ السلام نے امیر المومنین کے فضائل بیان کیا، بلکہ لوگوں سے اقرار لیا ہے فضیلت امیر المومنین۔ میں نے اب تک جو باتیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک حدیث ہے، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو ہمارے دنیا میں بھی بھائی ہو آخرت میں بھی بھائی ہو۔ اس کا سب نے اقرار کیا۔ پھر اس کے بعد پیغمبر کے نواسے نے دوسری حدیث جس کا اقرار لیا ہے، کہا کہ مسجد کے سارے دروازے بند کر دیے گئے سوائے علی کے اور نبی کے دروازے کے، سارے دروازے بند کر دیے گئے۔ اور اس کے بعد تیسرا اقرار لیا کہ کسی صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے گھر کا روشن دان کھلا رہے، تو پیغمبر کے نواسے نے کہا کہ رسول اللہ نے منع کیا، کہا روشن دان کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سوچئے عزیزوں، جب روشن دان کی اجازت نہ ملے تو قبرستان کی کہاں اجازت ملے گی؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد وال۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے اقرار لیا ہے میدان منا میں، اور اس کے بعد جو ایک اور فضیلت ہے جس کا اقرار لکھا، انشدکم اللہ، تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام قسم دے رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ اصحاب ہیں، روسائے قبائل ہیں، ان کی تعداد 1000 کے لگ بھگ ہے۔ جو روسائے قبائل ہیں، اصحاب ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، قاریان قرآن ہیں۔ یہ عام مجمع نہیں ہے، یہ عام مجمع نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ عوام اس وقت تک سدھر نہیں سکتی عوام کے حالات جب تک کہ خواص نہ سدھر جائیں۔ حدیث یاد رکھیے گا، عوام کے حالات اس وقت تک سدھر نہیں سکتے ہیں جب تک کہ خواص کے حالات نہ سدھر جائیں، جب تک کہ خواص صالح نہ ہو جائیں۔ پوچھا گیا خواص کون ہیں، کون صالح ہوں گے؟ کہا العمرا، عمرا صالح ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا العلماء، علماء کو بھی صالح ہونا چاہیے، عمرا بھی صالح ہوں
اور اس کے بعد امراء بھی صالح ہوں۔ تیسری چیز بتائی کہ یہ علماء ہیں، پھر اس کے بعد امراء ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو افراد ہیں یعنی تجار یہ بھی ہوں۔ امام حسین یعنی رسول اللہ بتا رہے ہیں علماء کو کیوں کہا کہ یہ امراء کو کیوں پہلے امراء کا ذکر کیا ہے؟ کہا یہ امراء حکومت والے، حکومت میں شریک، یہ لوگ کون ہیں؟ کہا یہ چوپان کی طرح ہے، عوام گلے کی طرح ہے، یہ امراء حکومت والے چوپان ہیں۔ کہا اگر چوپان بھیڑیا بن جائے تو بھیڑ کی حفاظت کون کرے گا؟ امیر المومنین کی حکومت میں آپ دیکھیے امیر المومنین نے کسی پہ ظلم نہیں ہونے دیا ہے۔ زیاد ابن ابی کو خط لکھا ہے جب یہ گورنر تھا، یہ لوگوں پہ سختیاں کرتا تھا۔ امیر المومنین نے جو خط لکھا ہے اس میں ایک چیز لکھی، کہا دیکھو لوگوں پہ سختی نہ کرو، پبلک کے اوپر اگر سختی کرو گے، ان کے اوپر تنگی لے آؤ گے تو یہ فرار کر جائیں گے، اور اگر تم نے ان پہ ظلم کیا تو یہ حکومت کے خلاف تلوار لے کر آگے آ جائیں گے، اسلحہ لے کے آگے آ جائیں گے۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک فکر دینا چاہتا ہوں، آج ہندوستان میں پڑھنے والا ہر بچہ جو انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، اچانک وہ باہر کیوں چلا جاتا ہے؟ تنگی لا رہی ہے حکومت۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے کہ یہ امراء ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا علماء ہیں، علماء کو بھی صالح ہونا چاہیے۔ حدیث ہے اذا فسد العالم فسد العالم، اگر کوئی عالم فاسد ہو گیا تو عالم فاسد ہو جائے گا، دنیا کائنات فاسد ہو جائے گی۔ کہا پہلے یہ امراء ہوں جو حکومت والے لوگ ہوں، یہ صالح ہونے چاہیے تاکہ انسانیت پہ ظلم نہ ہو۔ پھر کہا کہ علماء ہوں جو علماء صالح ہوں۔ علماء کو کیوں کہا صالح ہو؟ کہا کہ یہ علماء طبیب ہیں، اگر طبیب ڈاکٹر ہی مریض بن جائے گا تو مریضوں کی علاج کون کرے گا؟ امام حسین علیہ السلام اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ میدان منی میں پہلے امراء کے ظلم کو بیان کیا ہے، پھر امراء کے ظلم کو جہاں ایک حاکم شام کے برے کیریکٹر کو بیان کیا ہے، وہیں امیر المومنین کے اچھے کیریکٹر کو، اچھی عظمت کو، امیر المومنین کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور آخر میں علماء کی ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے۔ علماء کی ذمہ داری کیا ہے؟ علماء طبیب ہیں، یہ بیان کیا ہے۔ کہا کہ یہ بتاؤ، امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں یہ بتاؤ کیا تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کیا رسول اللہ آخری حد سے جب پلٹ رہے تھے، میدان غدیر پہ پہنچے ہیں تو وہی آئی اور رسول اللہ نے جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے کہا، لوگوں کو مخاطب کر کے کہا الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ حاکم نہیں ہوں؟ کیا میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ حاکم نہیں ہوں؟ سب نے کہا اللہم بلا، بے شک آپ ہیں۔ تو رسول اللہ نے میرے والد بزرگوار کے دست مبارک کو تھاما اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہیں۔ یہ جو غدیر کا معاملہ ہے، امام حسین علیہ السلام غدیر کا ذکر کر رہے ہیں، اپنی تحریک میں غدیر کے ذکر کر رہے ہیں۔ کیونکہ آپ کربلا اس وقت تک سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ غدیر کو نہ سمجھیے گا۔ جب تک کہ غدیر کو یہ نہیں ہے کہ غدیر کا مسئلہ یہ ہے کہ 1400 سال پہلے تھا، اب اسے ذکر کرنے سے سوائے اختلاف کے کیا ہوگا۔ غدیر اتحاد کا مرکز ہے، اختلاف کا مرکز نہیں ہے۔ جناب سیدہ نے فرمایا تھا جناب امیر حمزہ کی قبر مبارک پر، جب لوگوں نے کہا کہ آپ کے والد نے اگر انتخاب کر دیا تو کہا انا سیتم غدیرکم،
کیا تم غدیر خم بھول گئے؟ اور اس کے بعد جناب سیدہ نے فرمایا تھا اختلاف کہاں ہوتا ہے، افتراق کہاں ہوتا ہے، فتنہ کہاں ہوتا ہے، صلح کہاں ہوتی ہے؟ فرمایا اگر لوگوں نے حق کو اس کے اہل کو دے دیا ہوتا، اگر ولایت کو اس کے اہل کو دے دیا ہوتا، قیامت تک دو لوگوں کے درمیان بھی اختلاف نہ ہوتا۔ آپ نے ملاحظہ، اگر حق کو اس کے اہل کو دے دیا ہوتا تو دو لوگوں کے درمیان بھی اختلاف نہ ہوتا، دو لوگوں کے درمیان بھی اختلاف نہ ہوتا۔ یہ جو اختلاف ہے یہ غدیر کو بھلا دینے کی وجہ سے ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں، اللہ کے نظام سے انسان جب بھی ٹکراتا ہے تو اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ نے بنایا ہے دن کام کرنے کے لیے، رات بنائی ہے آرام کرنے کے لیے۔ کوئی دن میں آرام کرنے لگے، رات میں کام کرنے لگے، صحت خراب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جہاں نظام قدرت سے ٹکرایا، جہاں نظام قدرت سے ٹکرایا، دن میں وہ اندھیرا کرنے لگے تو جتنا بھی اندھیرا کرے گا کہیں نہ کہیں سے کوئی سوراخ رہ جائے گا، کوئی نہ کوئی چیز رہے گی، وہاں سے سورج کا نور دکھنے لگے گا، وہیں مشکل آ جائے گی۔ اور رات میں لاکھ اجالا کرنا چاہے لیکن جب بھی سر آسمان کی طرف جائے گا نیچے تو اجالا نظر آئے گا لیکن اس کے اوپر اندھیرا نظر آئے گا۔ یہ انسان کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ جب بھی نظام قدرت سے ٹکرایا تب نقصان ہوا ہے۔ اسی طریقے سے نظام قدرت سے جب انسان ٹکرائے گا تب تک نقصان ہوا ہے، اور آج جو انسانیت کا نقصان ہو رہا ہے قدرت کے نظام ہدایت سے ٹکرا گیا ہے، قدرت کے نظام ہدایت سے ٹکرا گیا ہے۔ اگر غدیر مان لیا ہوتا، غدیر کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صرف امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہے، غدیر میں 12 اماموں کی ولایت کا اعلان ہے۔ غدیر کا مسئلہ یہ نہیں ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ تو پہلے امام کے سلسلے میں ہے۔ اگر آج واقع غدیر ہو تو رسول اللہ یہ نہیں فرمائیں گے من کنت مولا فعلی مولا، بلکہ فرمائیں گے من کنت مولا فہذا مہدی مولا۔ کیونکہ غدیر کا مسئلہ یہ ہے کہ غدیر میں 12 اماموں کی ولایت و امامت کا اقرار لیا گیا ہے، ان کا اعلان کیا گیا ہے۔ غدیر میں صرف ایک امام کو نہیں۔ لوگوں نے لوگ کیوں بھول گئے؟ اور لوگ یہ سمجھے کہ کوئی اگر غدیر کو نہیں مانے گا تو وہ اس کا یعنی امامت کا عقیدہ کمزور ہوگا، تو کیا رسالت و ولایت اس کی مضبوط ہو جائے گی؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ کربلا میں اس کا بھی واضح کیا گیا ہے۔ کربلا کے شہید ہیں جناب بریر بن خزیر، جناب بریر حمدانی۔ جب جناب بریر قاری قرآن ہیں، کوفے میں قاری قرآن بھی ہیں اور معلم قرآن ہیں، مسجد کوفہ میں آپ لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ یہ جو اکثر کوفی آئے ہوئے تھے، چاہے وہ اس طرف کے لشکر میں ہو چاہے اس طرف کے لشکر میں ہو، اکثر جناب بریر کے شاگرد تھے قرآن کے، قرآن میں اکثر شاگرد تھے، قاری قرآن تھے جناب بریر۔ جب یہ پہنچے ہیں کربلا میں، اور کربلا میں ایک مرتبہ ادھر ایک طرف لشکر امام حسین، دوسری طرف عمر ابن سعد کا لشکر ہے، یہ پیغام لے کر امام حسین علیہ السلام کا پہنچے عمر ابن سعد کے لشکر میں۔ اس خیمے میں گئے جہاں پہ عمر ابن سعد بیٹھا ہوا ہے، خیمے میں داخل ہوئے اور جا کے عمر ابن سعد کے سامنے بیٹھ گئے۔ عمر ابن سعد نے کہا اے قاری قرآن، اے معلم قرآن، آپ تو قرآن پڑھاتے ہیں، آپ تو قرآن کے قاری ہیں، آپ کو آداب اسلامی بھی نہیں پتہ؟ آپ کو آداب اسلامی بھی نہیں پتہ؟ آپ ملاحظہ فرمائیے گا، آپ کو آداب اسلامی بھی نہیں پتہ؟ کہا کیا؟ کہا کہ آپ مسلمان کے پاس جب جائیے تو اس کو سلام کیا جاتا ہے، آپ نے سلام نہیں کیا ہے۔ یہی بات ہوئی تھی واقعہ کربلا کے بعد، عبداللہ ابن عمر سے
ایک کوفی نے پوچھا کہ یہ بتائیے مچھر اگر مر جائے اس کا خون پاک ہے یا نجس؟ تو کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کوفے کے ہیں۔ کہا نواسے رسول کو قتل کر دیا، ان کے خون کو بہا دیا، اب تم مچھر کے خون کے اوپر مسئلہ پوچھ رہے ہو؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والا۔ اب تم نواسے رسول کو، رسول جن کو رسول نے کہا تھا ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، یعنی تم نے رسول اللہ کے خون کو بہا دیا، اب تم آئے ہو مچھر کے خون کے اوپر مسئلہ پوچھ رہے ہو؟ جناب بریر حمدانی نے کہا، کہتے ہیں کہ سلام مسلمان کو کیا جاتا ہے۔ کہا کیا ہم اللہ رسول کو نہیں مانتے؟ کیا ہم اللہ رسول کو نہیں مانتے ہیں؟ جناب بریر نے کہا سلام تو مسلمان کو کیا جاتا ہے۔ کہا کیا ہم اللہ رسول کو نہیں مانتے ہیں؟ میں نے کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا، آج بھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ عقائد کی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ توحید ہو، چاہے وہ رسالت ہو، نبوت ہو، ولایت ہو، امامت ہو، قیامت ہو، قرآن پہ عقیدہ ہو، کعبے کے اوپر عقیدہ ہو، جس چیز کے اوپر بھی عقیدہ ہو، یہ زنجیر کی طرح ہے، اگر ایک کڑی ٹوٹی تو سب خراب ہو جائے گی۔ اور آپ نے دیکھا بھی انسان قرآن کی توہین کرتا ہے، منکر قرآن ہوتا ہے، آگے بڑھ کر منکر رسالت بھی بنتا ہے، منکر توحید بھی بنتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ آپ کے سامنے کی بات ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کے صحابی جناب بریر نے کہا تم مسلمان ہو تو یہ بتاؤ، نواسے رسول کو قتل کر رہے ہو، فرزند رسول کو قتل کر رہے ہو، پھر بھی تم مسلمان ہو؟ اچھا جناب بریر حمدانی نے کہا تو کہا، لیکن ادھر کا کیا جواب تھا وہ بھی سننے کے لائق ہے۔ جناب بریر نے جیسے ہی کہا ویسے ہی عمر ابن سعد کہہ رہا ہے بے شک، عمر ابن سعد نے کہا بے شک حسین کا قاتل جہنمی ہے۔ عمر ابن سعد یہ قاتل حسین کا مقدر نہیں بتا رہا ہے بلکہ اپنا مستقبل بتا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والا۔ کہ بے شک حسین کا قاتل جہنمی ہے، لیکن ہمیں رائے کی حکومت چاہیے، ہمیں رائے کی حکومت چاہیے، ہمیں رائے کی حکومت چاہیے۔ جناب مالک جناب بریر حمدانی نے اس کے سامنے کہا کہ تمہیں رائے کی حکومت چاہیے تو پھر کیا تم قتل کرو گے؟ کہا ہاں ہم قتل کریں گے، ہمیں رائے کی حکومت چاہیے۔ دیکھیے امیر المومنین کو لوگوں نے ولایت کو نہیں مانا، کیونکہ بات رہ گئی حدیث ولایت کی، حدیث غدیر کی، انشاءاللہ کل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ لیکن ایک دو چیزیں نکتہ سن لیجئے، آپ نکات کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ امیر المومنین کی جو لوگوں نے نہیں مانا اس میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ امیر المومنین کے دلوں میں بغض تھا۔ بہت ساری وجہ ہیں، دلوں میں بغض تھا۔ بدر و احد میں امیر المومنین نے قتل کیا تھا ان کے بزرگوں کو، بنی امیہ کو قتل کیا تھا بدر میں، عتبہ شیبہ ولید کو قتل کیا ہے۔ جب بدر میں قتل کیا ہے تو یہ کیسے ان کے ساتھ ہو جائیں گے؟ لیکن علی کے یہاں مسئلہ یہ نہیں کہ کون ہمارے ساتھ ہے کون ہمارا مخالف ہے، اگر دین کا مخالف ہمارا بھائی کیوں نہ ہو جائے، دین کے خلاف کوئی بات کہے گا تو عقیل کو ایک درہم دینے والے نہیں ہیں۔ علی کے ہاں یہ ہے، اگر دین کا مخالف ہو جائے گا، دین کے خلاف کوئی حکم دینا ہوگا تو عقیل کا بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر عقیل خلاف ہوتے ہیں تو ہو جائیں، سگی بہن اکلوتی بہن جناب ہانی کو اعتراض ہوا کرے، لیکن علی اپنی بہن کے لیے اپنے آخرت کو خراب کرنے والے نہیں ہیں، دین کے خلاف نہیں ہونے والے۔ علی ابن ابی طالب کا مسئلہ یہ ہے، اپنی بہن کے لیے جب ایک پہنچا ہے صحابی امیر المومنین کا چاہنے والا، شہادت امیر المومنین کے بعد حاکم شام کے دربار میں، یہ تو بہن بھائی کی بات تھی، انسان اولاد کو چاہتا ہے۔ پہنچا، حاکم شام نے جناب امیر المومنین کے سلسلے میں گستاخی کرنی چاہیے، کہا تم کیا علی کا مقابلہ کرو گے؟ کہا کیوں؟
کہا علی تمہارے مقابل نہیں ہیں، نہ تم علی کے مقابل ہو۔ کہا علی جتنا خود لیتے تھے اتنا ہی قمبر کو دیتے تھے، علی جتنا خود لیتے تھے اتنا ہی قمبر کو دیتے تھے، اتنا ہی حسن و حسین کو دیتے تھے۔ ہم نے کہا مولا کی خدمت میں عرض کیا، مولا آپ اتنا جو دے رہے ہیں اس سے امام حسن و حسین کا خرچ پورا نہیں ہو رہا، وہ تنگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ صرف آپ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ نبی کے نواسے ہیں، ان کا کچھ بڑھا دیجئے۔ اگر کچھ ہوتا آج کل کا زمانہ ہوتا تو لوگ کہتے کہ میں اپنے بیٹے کی حیثیت سے نہیں بڑھا رہا ہوں، نبی کے نواسے ہیں اس لیے بڑھا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جب یہ بات عرض کی تو نہ صرف یہ کہ بڑھایا نہیں بلکہ علی کے چہرے پہ غیظ و غضب کے آثار نمودار ہو گئے، علی کے چہرے پہ غیظ و غضب کے آثار نمودار ہو گئے۔ تو یہ جو بدر میں قتل کیا ہے یہ مخالف ہے، اور اسی کو یزید نے اپنے شعر میں کہا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کا سر پہنچا اس کے دربار میں، اس نے جب دیکھا امام حسین علیہ السلام کے سر کو تو اس نے کیا شعر پڑھا، اے کاش ہمارے بدر کے بزرگان ہوتے اور وہ یہ دیکھتے کہ میں نے کیسے انتقام لیا ہے۔ تیرے بدر کے بزرگان تو کافر تھے، یہ تو مسلمان ہیں۔ ان کی یعنی وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں کل بھی کافر تھا اور آج بھی کافر ہوں۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ یہ آب زلال ہے امامت، یہ بنی ہاشم آب زلال ہے، بنی ہاشم ہر جگہ تک گئے ہیں، اور آج پوری دنیا پہ حسینیت چھا گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آب زلال ہیں، لیکن وہ شور تھے، وہ کھارے تھے، شام میں رہے شام میں مر گئے، شام میں رہے شام میں مر گئے، ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ جناب بریر حمدانی کا دیکھیے کہ جب جنگ کر رہے ہیں رجز پڑا ہے، رجز پڑھنے کے بعد جناب بریر حمدانی نے ایک جملہ کہا، اے مومنوں کو قتل کرنے والوں آگے بڑھو، ہمارے مقابلے میں آؤ، جنگ کرو۔ اے مومنوں کو قتل کرنے والوں، اے عترت پیغمبر کو قتل کرنے والوں، آؤ ہم سے مقابلہ کرو۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا، اے بدر کے مقتولوں کی اولادوں آگے بڑھو۔ جناب بریر شہید کربلا کے لئے، اے بدر کے مقتولوں کی اولادیں آؤ آگے بڑھو، مجھ سے جنگ کرو۔ یزید نے کہا ہے کاش ہمارے بدر کے مقتول ہوتے۔ یہی بات جناب بریر حمدانی نے میدان کربلا میں کہہ دی، جس طرح سے بدر میں یہ کافر تھے ویسے ہی کربلا میں بھی کافر ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والا۔ جس طرح یہ بدر میں کافر تھے ویسے ہی یہاں پہ بھی کافر ہیں۔ اور آپ دیکھیے جناب بریر میں اور یزیدی فوج کا جو ایک سپاہی ہے یزید بن معقل، یہ ملعون آگے بڑھا، روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام سے کہتا ہے، آیا ہے امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے سامنے، جناب بریر کو دیکھا، جناب بریر سے کہا تم نے اللہ کو کیسا پایا، اللہ نے تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، اللہ نے تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ یہ مکتب حسین ہے، یہاں پر اپنا و غیر نہیں ہے، جو بھی در حسین پر آ گیا اس کو معرف اسی طرح کا ملے گا، چاہے وہ اپنا ہو یا غیر ہو۔ یہ جو یزید بن معقل نے جناب بریر سے میدان کربلا میں پوچھا تھا وہی بات ابن زیاد نے جناب زینب سے پوچھا کہ تم نے اللہ کو کیسا پایا۔ جناب زینب نے کیا فرمایا، وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، اللہ کو نہیں پایا مگر یہ کہ وہ خوبصورت ہے، وہ زیبا ہے، وہ جمیل ہے۔ جناب بریر سے کہتا ہے یزید بن معقل، یہ بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟
کہا اللہ نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا لیکن تمہارے حالات بتا رہے ہیں تمہارے ساتھ برا برتاؤ ہوا ہے۔ وہ کہتا کہ تم سے بڑا جھوٹا میں نے نہیں دیکھا ہے۔ جناب بریر کو جیسے ہی اس نے جھوٹا کہا ہے، جناب بریر نے کہا آؤ پھر مباہلہ کر لیتے ہیں، آؤ ہم مباہلہ کر لیتے ہیں۔ کہا جھوٹے کو اوپر لعنت کرتے ہیں، تم جھوٹے ہو یا ہم جھوٹے ہیں، اس کے بعد جنگ کریں گے، خدا سے دعا کریں گے پروردگار حق کو کامیابی دے، باطل کو نیست و نابود کر دے۔ دونوں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، بددعا کرتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں، تلوار کو نکالتے ہیں۔ یزید بن معقل نے حملہ کیا، جناب بریر نے حملہ کیا، دونوں میں آپس میں جنگ ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ اچانک جناب بریر نے اپنی تلوار کو اٹھایا اور اس کے سر پہ مارا، اس کا سر دوپارہ ہو گیا، اس کا سر دوپارہ ہوا، وہ واصل جہنم ہوا۔ جناب بریر نے بتا دیا ہم ناصر پنجتن ہیں۔ اصحاب حسینی کی زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا، السلام علیکم یا انصار ابی محمد، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ۔ بریر کون ہے؟ ناصر پنجتن ہے۔ بریر بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ناصر پنجتن سے مباہلہ ہوگا تو باطل کو دھول چاٹنی پڑتی ہے، باطل کا خاتمہ یقینی ہو جاتا ہے۔ ان سے اچھے تو عیسائی تھے، ان سے اچھے تو عیسائی تھے، عیسائیوں کی معرفت ان سے زیادہ تھی۔ انہوں نے پنجتن کو دیکھا، کام مناظرہ نہیں کریں گے۔ جب غلام پنجتن ناصر پنجتن سے مباہلہ کرنے والا نیست و نابود ہو جاتا ہے تو اگر کوئی پنجتن کے مقابلے میں آ جائے، اگر کوئی پنجتن کے مقابلے میں آ جائے وہ کیوں نہ نیست و نابود ہوگا۔ ہاں عزیزوں، یہ جناب بہلول جناب بریر حمدانی ہیں۔ جناب بریر حمدانی جنگ کر رہے ہیں، اس ملعون یزید بن معقل کو واصل جہنم کیا، اس کے سر میں آپ کی تلوار پھنسی ہے، آپ نے کسی صورت سے اس کی تلوار کو نکالا۔ ایک مرتبہ اس نے چلایا اپنی مدد کے لیے، اپنی فوج والوں کو بلایا، ادھر سے کچھ لوگ چلے، نیزہ لے کے چلے جناب بریر پہ حملہ کرنے کے لیے، لیکن وہاں پر ایک لشکر یزید کا ایک آدمی تھا، اس نے آواز لگی خبردار بریر پہ حملہ نہ کرنا، یہ قاری قرآن ہے، خبردار بریر پہ حملہ نہ کرنا، یہ قاری قرآن ہے، یہ معلم قرآن ہے۔ اللہ اللہ، جب فاطمہ کا لال نرغہ عادہ میں گھرا تھا، کوئی کہہ دیتا کہ یہ اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں جو کہاں قرآن نازل ہوا ہے، یہ اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں جہاں قرآن نازل ہوا ہے۔ جناب بریر کے اوپر ایک مرتبہ ظالم آگے بڑھتا ہے، جناب بریر کو نیزہ مارتا ہے، جناب بریر شہید ہو جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام پہنچے، جناب بریر کے آخر وقت جنازے کو اٹھایا ہے، خیمے میں لے کر آئے ہیں۔ میں کہوں گا اے بریر خوشا نصیب، آپ قاری قرآن تھے، آپ قاری قرآن تھے، آپ معلم قرآن تھے، ناطق قرآن نے آپ کے جنازے کو اٹھایا، حسین نے آپ کے جنازے کو اٹھایا، آپ جیسے ہی گرے ویسے ہی حسین پہنچ گئے آپ کو اٹھانے کے لیے۔ اللہ اللہ، جب فاطمہ کا لال نرغہ عادہ میں گھرا تھا، کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی نیزے سے وار کر رہا تھا، جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ جھولیوں میں پتھر لے کے آیا تھا، جس کے پاس پتھر بھی نہ تھا کربلا کی ریگزار گرم کو اچھال رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شقی نے ایک تیر چلایا، پیشانی اقدس پہ لگا، حسین نے تیر کو نکالا تو خون کا فوارہ جاری ہوا۔ ایک شقی
علی نے امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ نیزے کو مارا، دائنے کو جھکے نوکے نیزہ سے اذیت، بائیں کو جھکے نوکے نیزہ سے اذیت۔ ایک مرتبہ حسین دین سے زمین کی طرف چلے، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے ہم کو لوٹ لیا، وہ مصیبت ہے یہ ظلم تو عالم کا مقتدا ہے، کون جو حق رفاقت کرے ادا۔ 1900 زخم ترے چاک چاک پہ، ارے زینب نکل حسین تڑپتا ہے۔